بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، سلسلہ سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج قسط نمبر 6 پیش کی جائے گی۔ ہجرت نبی مکہ سے مدینہ۔ مدینہ کی طرف ہجرت بعثت کے 13ویں سال حضرت پیغمبر اکرم دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مہاجرت کی اصل وجہ مکہ کے مشرکین کی اذیت اور یثرب کے لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے دفاع کی خاطر یہ مہاجرت اختیار کی۔ حضرت عمر کی حکومت کے دور میں رسمی طور پر مسلمانوں کے کیلنڈر کا مبدأ قرار پائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے نکلنے اور مدینے پہنچنے کی تاریخ میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن حشام 12 ربیع الاول بروز سموار ظہر کے وقت قباء پہنچنا بتاتے ہیں، جبکہ ابن کلبی مکہ سے باہر نکلنے کی تاریخ 1 ربیع الاول اور قباء پہنچنے کی تاریخ اسی مہینے کی 12 بروز جمعہ لکھی ہے۔ بعض نے وہاں پہنچنے کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں توقف کے دوران مسجد تعمیر کی۔ اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو اسی رات حضرت علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکونت اختیار کی۔ مولا اس پر سوئے اور اسی رات کو لیلۃ المبیت کہتے ہیں، اور اس کی وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین قریش کی چال سے آگاہ ہونا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینے کے لیے ہی ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب کافر تمہارے بارے میں ہیلا گری کریں تاکہ تمہیں قید کریں یا تمہیں قتل کریں یا شہر سے باہر نکالیں تو خداوند ان کی ہیلا گری میں داخل ہوگا، اور خداوند بہترین ہیلا گر ہے۔ لیلۃ المبیت وہ رات ہے جب پیغمبر نے خدا کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، اور چونکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آج کی رات آپ کے بستر پر سوئیں تاکہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی سے آگاہ نہ ہوں۔ خداوند نے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت میں اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207، جس کے ترجمے میں فرمایا گیا: اور لوگوں کے درمیان ایسے افراد بھی ہیں جو کہ اپنی جان کو خدا کی خاطر فروخت کریں، اور خدا اپنے اس بندوں سے
واقف ہے۔ جب قریش اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیں۔ اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار میں داخل ہوئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اس غار سے آگے نہیں گئے یا اس جگہ سے آسمان کی طرف عروج فرما گئے ہیں یا پھر زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ دینی روایات کے مطابق خداوند نے مکڑی کو حکم دیا کہ اپنے جال سے غار کا منہ بند کر دے۔ جب پیچھا کرنے والوں نے جالے کو دیکھا تو یہ نتیجہ حاصل کیا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کوشش میں ناکام ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد 3 دن تک مکہ رہے اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کیں۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سمیت بنی ہاشم کی خواتین کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور قباء میں کلثوم بن حدم کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو بنی نجار کے ہمراہ مدینہ روانہ ہوئے۔ پہلی نماز جمعہ قبیلہ بنی سالم میں پڑھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخلے کے موقع پر وہاں ہر قبیلے کا سربراہ اپنے اہل خانہ سمیت یہ چاہتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے جائیں تاکہ دوسروں کی نسبت آپ کی مہمان نوازی کا شرف اسے حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دینے والوں کے جواب میں کہتے، میرا اونٹ حکم دے دیا گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس جگہ جانا ہے۔ بنی مالک بن نجار کے گھروں کے درمیان 2 یتیموں کی زمین پر بیٹھ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کے سرپرست معاذ بن عکرہ سے زمین خرید لی اور اس میں مسجد بنائی گئی جو مسجد النبی کی بنیاد ہے۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اپنے گھر لے گئے اور آپ کے حجرے کی تعمیر تک انہی کے گھر رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر میں صحابہ کی مدد فرماتے تھے۔ مسجد کے ایک طرف ایک چبوترا صفہ بنایا گیا تاکہ وہاں مستعد حضرات رہ سکیں۔ وہاں رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا گیا۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔